مغرب کی نماز کی طرح اگر کوئی بندہ 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے تو ان 3 وتروں کو مغرب کی نماز کی طرح ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ 3 ہی پڑھے جائیں گے، لیکن ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور ایک ہی اتحیات کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کس قدر سچائی ہے، اور اس کے حوالے سے علماء کرام اور محدثین نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ تو اس کا میں جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وطر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 رکعات کے اوپر آیا اتحیات بیٹھا جائے گا کہ نہیں بیٹھا جائے گا۔ اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی ایسی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 2 سے زائد رکعات کو پڑھا ہو اور ان کے درمیان اتحیات نہ کیا ہو۔ یعنی کہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول ہے اور حضور کی سنت مبارکہ ہے وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 رکعات ادا کرنے کے بعد اتحیات پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے بقیہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہوتی تھی۔ اگر وہ 4 رکعتی نماز ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتحیات کرتے تھے، تو 4 رکعتی نماز ہوتی تھی یا 3 رکعتی نماز ہوتی تھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 اتحیات جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، ایک اتحیات 2 رکعت کے بعد اور دوسرا اتحیات نماز کے آخر میں۔ اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اب اس حدیث پاک ہم کیا کریں گے؟ تو اس حدیث پاک میں دیکھیں، کوئی بھی بات پکڑ کے تو اس کو معاشرے کے اندر یوں ہی نہیں پھینک دینا چاہیے کہ سارے کا سارا علمی اثاثہ اور اکابرین امت کے جو معمولات ہیں وہ سارے کے سارے رد چلے جائیں اور ان کی خدمات اور مہربانیاں جو ہیں وہ پانی پانی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اسلوب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی روایت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی سند کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سند کہتے ہیں کہ ایسا واسطہ کہ جس وائے سے یا جس وے سے، جس راستے سے وہ روایت ہم تک پہنچی ہے، وہ جتنے بھی افراد اس کو بیان کرنے والے ہیں وہ ان تمام کا آپس میں کیا، ان کا جو ہے وہ لیول کیا تھا اور معاشرے کے اندر ان کی جو ہے وہ علمی قابلیت کیا تھی۔ اب جب ہم اس حدیث کی تھوڑی سی چھان بین کی طرف جاتے ہیں، اس علم کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں یا علم اسماء الرجال کہتے ہیں، کہ جو حدیث پاک سے قبل جو ایک سند ہوتی ہے، اس سند کے اندر موجود جتنی بھی شخصیات اور افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ایک ایک بندے پر جو بحث ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، اس کو